الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، 7واں پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول کی طرف اترا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو ان کی آنکھیں دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ دے۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تو تم دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام نجاشی کے دربار میں جمع تھے، جب کل بھی واقعہ یہ بیان ہوا تھا کہ کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، تو کفار و مشرکین مکہ حبشہ جا کر نہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں نہ ایک بندے نے نبوت کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہے، یہ اس کے پیروکار ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے اس ملک میں بھی فتنہ پیدا کر دیں گے۔ تو نجاشی نے کہا کہ ان تمام کو نہ ادھر میرے دربار میں بلاؤ۔ اب اس واقعے کے آگے نہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نجاشی کے دربار میں جمع تھے، اور مشرکین مکہ کا وفد بھی وہاں موجود تھا، تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے۔ حضرت جعفر طیار نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک مکمل صورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس کا نام ہی صورت مریم ہے۔ پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائیں تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ اور اسی طرح جب پھر حبشہ کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 70 آدمی تھے، جب وہ نجاشی متاثر ہوا نا بادشاہ وہاں کا، پھر اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جو جا کر اس نبی کا زیارت کرو اور ان سے کچھ نہ بات چیت کر کے آؤ۔ جب وہ 70 افراد کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زار و قطار رونے لگے۔ اس آیت میں ان واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ انہیں سب کے متعلق فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو تم دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی، پس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، اور ہمیں اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلیٰ عبادت ہے، اور اس طرح عذاب الہی کے خوف اور رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے۔ اور بہت سے عاشقان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں،
یہ قرآن کریم سے لذت و سرور حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور فرمایا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے حق پر ایمان نہ لائیں، ربنا مع القوم الصالحین، جو ہمارے پاس آیا اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ اب یہاں پہ فرمایا ما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا، ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم طمع کرتے ہیں، فاصابہ اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں باغ دیے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بدلہ ہے نیکوں کا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، فرمایا وہ دوزخ والے ہیں۔ اب اس کا بامعنی ترجمہ یہ ہے کہ جب حبشہ کا وفد اسلام سے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں۔ جب حبشہ کا وفد اسلام سے مشرف ہو کر واپس گیا نا، تو یہودیوں نے انہیں اس پر ملامت کی، اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جب حق واضح ہو گیا تو ہم کیوں ایمان نہ لاتے، یعنی ایسی حالت میں ایمان نہ لانا قابل ملامت ہے، نہ کہ ایمان لانا، کیونکہ ایمان لانا تو فلاح دارین کا سبب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات، اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو، ما احل اللہ لکم، جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھو جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال اور پاکیزہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تمہیں ایمان ہے، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واعظ سن کر ایک دن حضرت عثمان بن مظعون کے ہاں جمع ہوئی۔ انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھیں گے اور ساری رات عبادت الہی میں گزاریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے اور گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، عورتوں سے جدا رہیں گے اور خوشبو بھی نہیں لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا، جب اللہ پاک نے جو تم پہ حلال چیزیں کی ہیں نا، ان کو اس طرح نہ اپنے پر حرام نہ کر لو۔ اب حلال چیزوں کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے کہ ان کا کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہوتا، لیکن جس طرح حرام کو گناہ و نافرمانی سمجھ کر ترک کیا جاتا ہے، اس طرح حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں، یعنی ان کو اوپر حرام ہی کر لینا، اور کسی حلال چیز کے متعلق بطور مبالغہ یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ صوفیہ کرام سے جو بہت سی چیزوں کو ترک کرنے کے واقعات ملتے ہیں وہ بطور علاج ہیں، یعنی جس طرح بیمار آدمی بہت سی غذاؤں کو حلال سمجھنے کے باوجود اپنی صحت کی خاطر پرہیز کرتے ہوئے
کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح صوفیہ کرام نفس کے علاج کے لیے بعض حلال چیزوں کو حلال سمجھنے کے باوجود ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ حرام جیسا سلوک کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مقبولان بارگاہ الہی کی طرف منسوب ہر چیز پر حرام کے فتوے دینے پر لگے رہتے ہیں اور ہر چیز میں انہیں شرک ہی سوچتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، اللہ تمہیں فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مساکین، اور اس کا کفارہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعموا اہلیکم، وہ درمیانہ کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ مسکینوں کو کوئی اعلیٰ قسم کا کھانے کا اہتمام کرنا ہے، جو کفارہ دینا ہے نا 10 مسکینوں کو، وہ درمیانے قسم کا کھانا جو اپنے اہل عیال کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، اور ان کے کپڑے، او تحریر رقبہ، یا غلام کا آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو لباس دینا، یا کوئی غلام آزاد کرنا۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، اگر کوئی یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے مسلسل۔ اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھا بیٹھا ہے اس کا کفارہ جو ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ، فرمایا یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ کہیں تم احسان مانو، اور اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے کھانے پینے کی چند حلال چیزیں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور مزید یہ کہ اس پر انہوں نے قسمیں بھی کھا لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے منع کیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب ہم اپنی قسموں کا کیا کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں قسم کے احکام بیان کیے گئے۔ اب قسمیں 3 قسم کی ہیں۔ ایک وہ قسم کہ آدمی کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے، اس کے خیال میں ہوئی کہ یہ واقعہ ایسا ہو چکا ہے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہوتا۔ اور کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے، جو کسی آئندہ کے معاملات پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے، کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ یہ قسم کے ہم واقعات جو ہے نا سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اور قسم کے کفارہ کے متعلق چند مسائل یہ ہیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے انہیں صدقہ فطر کی مقدار بھی دے سکتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز دے دے، یعنی 10 دن کا کھانا دے دے یا کھلا دے، راشن دے دے یا ہر روز اس کو کھانا کھلا دے۔ بہت گھٹیا قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں، درمیانے درجے کا ہونا چاہیے، یعنی کہ جس طرح اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے اسی طرح اس کو مسکین کو بھی کھانا کھلا دے۔ مسکینوں کو کپڑے پہنائے تو وہ بھی درمیانے درجے کے ہونے چاہیے، اور درمیانے درجے کے وہ ہیں جن سے اکثر بدن ڈھک سکے اور درمیانے درجے کے لوگ پہنتے ہوں، یعنی سوٹ
بہت گھٹیا نہ ہو، 3 مہینے کم از کم چل سکتا ہو۔ روزہ سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جب کہ کھانا کھلانے، کپڑا دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو۔ اگر یہ طاقت بندے کی نہ ہو تو پھر وہ 3 دن روزے رکھ سکتا ہے، پھر وہ 3 دن روزے کا کفارہ ہے۔ اور روزے رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھے جائیں۔ یہ نہیں ہے ایک دن رکھ دیا، ایک دن چھوڑ دیا، اب 3 دن مسلسل روزے رکھے گا۔ اور کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دینا درست نہیں۔ اب پہلے بندہ نیت کر لے کہ میں اس کا کفارہ دے لوں گا، وہ قسم اٹھا لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو فرمایا نا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کر دی جائے، یعنی کہ بار بار قسم اٹھا لینا اور پھر کفارہ دینا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنے آپ کو بندے کو بچا لینا چاہیے کہ قسم اٹھانی نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور قسم معلوم کرنے کے تیر، اب اس کی تشریح آگے آتی ہے، رجس من عمل الشیطان، شیطانی کام ہی ہیں، ناپاک شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، تو ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کے نجاست و خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: شراب، جوا، انصاب یعنی بت وغیرہ، ازلام پانسے ڈالنا۔ اب شراب کا تو ہر مسلمان کو پتہ ہے اور اس کی کتنی خباثتیں ہیں، حدیث میں بھی اس کی بہت زیادہ وعید بیان کی گئی ہے۔ اور جوا جو ہے اس کی کتنی برائیاں وہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اور بت وغیرہ کو پوجنا یہ بھی حرام ہے۔ اب یہ چوتھی چیز جو ہے نا، ازلام، زمانہ جاہلیت میں کفار نے 3 تیر بنائے ہوئے تھے۔ ازلام کیا ہے؟ ان میں سے ایک پر لکھا تھا ہاں، دوسرے پر لکھا تھا نہیں، اور تیسرا خالی تھا۔ وہ لوگ ان تیروں کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتے اور کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس ہوتے تھے۔ جب انہیں کوئی سفر یا اہم کام درپیش ہوتا تو ان تیروں سے 5 سے ڈالتے، اور جو ان پر لکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ پرندوں سے اور وحشی جانوروں سے برا شگون لینا اور کتابوں سے فال نکالنا وغیرہ بھی اس میں داخل ہے۔ آج کل بھی کئی آپ شہر جائیں نا تو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے طوطا پاس ہوتا ہے، وہ نا انہوں نے لکھے، ان کو لکھ کے نا چھوٹے چھوٹے کتبے رکھے ہوتے ہیں، ہاں جی میری قسمت ذرا نہ چیک کرو، وہ طوطا چھوڑتے ہیں، وہ چونچ سے ایک چیز پکڑ کر نکال دیتا ہے، وہ پڑھ کے جی تمہاری قسمت تو بہت اچھی ہے، تمہارے نا تمہیں سفر ہونے والا ہے، وہ اس طرح کی نا بندے کو شک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا آج بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، ایسے کفار کیا کرتے تھے، یہ فالیں وغیرہ نکالنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ ڈال دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو۔ اس آیت میں شراب اور جوے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوے بازی کا ظاہری دنیاوی وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض و عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ظاہری دینی وبال یہ ہے کہ جو شخص اس برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی نماز کی اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے، اس لیے جمعہ کی اذان کے بعد تجارت بھی حرام ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَاحْذَرُوا، فرمایا اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، فَاحْذَرُوا اور ہوشیار رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، فرمایا پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا تمہیں حکم دیا اور جس کام سے منع کیا اس میں ان کا حکم مانو، اور احکامات اور ممنوعات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ڈرو۔ پھر اگر تم اس سے منہ موڑ لو جس کا تمہیں حکم دیا گیا اور جس سے منع کیا گیا تو جان لو کہ اس سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے، بلکہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے کہ تم اپنے اعراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا، فرمایا ان پر کچھ گناہ نہیں ہے جو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈریں، وآمنوا اور ایمان رکھیں، وعملوا الصالحات اور نیکیاں کریں، ثم اتقوا پھر ڈریں، وآمنوا اور ایمان رکھیں، ثم اتقوا واحسنوا پھر ڈریں اور نیک رہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں جب کہ ڈریں، ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیکیاں کریں، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ ان صحابہ کرام کے حق میں یہ نازل ہوئیں جو شراب حرام کیے جانے سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور چونکہ شراب حرام نہ تھی تو وہ پہلے پی لیا کرتے تھے۔ جب ان کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی فکر ہوئی کہ ان سے شراب کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں، اور جو صحابہ کرام دیگر شہروں میں موجود ہیں انہیں اس بات کا علم ابھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام قرار دے دی ہے۔ اگر وہ اس لا علمی کے کچھ عرصہ میں شراب پی لیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے کچھ کھایا پیا وہ گناہ گار نہیں، اور اسی طرح جنہیں حرمت کا حکم نازل ہو جانے کا علم نہیں ان پر بھی حکم کی معلومات ہونے سے پہلے شراب پی لینے کی صورت میں کچھ گناہ نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اتقو جس کے معنی ہے ڈرنے اور پرہیز کرنے کے 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے سے مراد شرک سے بچنا، اور دوسرے سے مراد تمام حرام کاموں اور گناہوں سے بچنا، اور تیسرے سے مراد شبہات کا ترک کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔